اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں اس کا ماسٹر پیس، اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اور انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے. میں نے وہ شعر سنایا تھا آپ کو، آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. آپ غور کیجئے، ان الفاظ پر نہ جائیے. ایوریج لائف کیا ہے انسان کی؟ اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپن، نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ ہوش ہے، کھیل کود میں گزر گیا، اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپن آ جاتا ہے. لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، قوا جو ہے مزمحل. اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کرتے. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کریں اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں. انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے. ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی. چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گی. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الستو بربکم جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں، نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے. جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟
تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔